السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بہادر ہیں کہ آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت شہرہ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے روب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ احد میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان سے بھاگ جائیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹنے لگے، کفار چھٹتے گئے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب پاک کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنے تنہا ان سب کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آ کر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا انہ منی وانا منہ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا منکما یا رسول اللہ، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایسے بہادر ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبد اد، جو 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں عمرو بن عبد اد میدان میں اس طرح پر نکلا کہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی آنے والا؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مقابلے کے لیے حضور سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد اد ہے۔ دوسری بار پھر عمرو نے آواز دی میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ جب اس نے ملامت کی اور کہنے لگا تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے، میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے
اور حضور سے اجازت طلب کی، مگر آپ نے پھر وہی فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد اد ہے۔ تیسری بار پھر عمرو نے آواز دی اور کچھ اشعار پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار پھر مشکل کشا شیر خدا مولا علی کھڑے ہو کر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ نے فرمایا علی یہ عمرو ہے، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور نے آپ کو اجازت دی۔ حضرت علی چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے، اور عمرو نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چاچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ تو جواب سنو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا شیر خدا نے مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصہ سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلہ جیسی تلوار سونت لی، حضرت علی کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، جہاں تک کہ آپ کے سر پہ تلوار لگی اور آپ زخمی ہو گئے۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کی آواز سنی، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے گویا یوں پکار رہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت شیر خدا کی بہادری کی دھومیں زمین و آسمان میں ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا بھی یہ عالم ذرا سماعت کریں۔ خیبر کے قلعے کا سردار مرحب تھا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ سرور کائنات مفخر موجودات نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر کے قلعہ کو فتح فرما دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خبر سن کر سارے صحابہ بے قرار ہو گئے۔ رات جیسے تیسے کٹی، صبح سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے کہ جسے آج جھنڈا دے دیا جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ فاتح خیبر ہوگا، کیونکہ آقا نے فرما دیا ہے کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر کو فتح فرما دے گا۔ کیونکہ میرے آقا کی شان کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے۔ آج کے وہابی نہ تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے نبی جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور نبی کا فرمان نہ کبھی ٹلا ہے نہ ٹل سکتا ہے۔ صبح ہوئی تو آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رحمت عالم جان کائنات نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ فبرا حتی کانا لم یکن بہی وجع، تو ایسے وہ ٹھیک ہو گئے گویا ان کی آنکھوں میں کبھی درد ہی نہیں تھا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں چل پڑے۔ مرحب بڑے گھمن سے آیا تھا، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو کر گر پڑا اور جہنم پہنچ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفاء صفحہ 114 پر اس روایت کو درج کرتے ہیں کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا
اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ یہ ہے طاقت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور ابن عساکر نے تو ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا فاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ فاٹک ان کے ہاتھوں میں برابر رہا اور وہ تلوار کی وار کو اسی سے روکتے رہے جہاں تک کہ ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا اللہ تعالی نے۔ اور اس کے بعد فاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک سے اتنا قرب، اتنی نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور پاک کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، گویا ان کی توہین کرنا حضور کی توہین ہے۔ اور امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور پاک نے اس روز فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی المولا، اللہم والی من والا وعاد من آدا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے مولا تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اور امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام ترمذی اور محدث حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک کی روایت کی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرت امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ روایت آپ چاہیں تو تاریخ الخلفاء صفحہ 116 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں یہ حدیث پاک ہے، اس کی سند طبرانی شریف میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کردگار نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ نے کس قدر ان کی شان و عظمت کو بلند و بالا فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ شیر خدا کو تاخیر ہو گئی، بعد میں آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ اندر کیسے جائیں، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سرور کائنات کی اچانک نگاہ مبارک اٹھی اور آپ نے شیر خدا کو دیکھا کہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کون میرا غلام ہے جو علی کو بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے۔ دیکھنے لگے کہ اچانک
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سر جھکائے نبی کا بیان سن رہے تھے۔ اچانک سر اقدس کو آپ نے اٹھایا تو دیکھا کہ مولا علی شیر خدا تو دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا، ہا ہونا یا ابو الحسن اجلس، اے ابو الحسن میری جگہ تشریف لائے، یہاں پر بیٹھیے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صدیق اکبر اتنا ادب کرتے ہیں شیر خدا کا، تو خوشی میں میرے آقا نے جھوم کر ارشاد فرمایا، یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری 21 ماہ رمضان مبارک کو شہید ہوئے۔ 17 رمضان مبارک کو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج رات خواب میں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ رسول پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے اذان آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ نماز کے لیے آواز لگاتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نماز کے لیے روانہ ہوئے، اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ اتنا سخت تھا یہ وار کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کے پہلے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ ہاتھ پیر کاٹے گئے اور اس کا قتل کیا گیا اور ایک ٹوکرے میں ڈال کر اسے آگ لگا کے خاکستر کر دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان شب یکشنبہ اتوار کی شب 47 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ان کی بہادری دلیری کی برکت سے مولا تعالی مسلمانوں کو عز و شان عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، فلسطینی، کشمیری، ہندی، پورے جہان کے مسلمانوں کو مولا تعالی شان و شوکت عطا فرمائے اور سارے ایمان والوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں سے بزدلی کو ہٹا دے۔ شیر خدا کی بہادری کے صدقے مسلمانوں کے بچے بچے کو بہادر بنا دے۔ مولا تعالی تمام مسلمانوں کو برائیوں سے محفوظ رکھے، ٹک ٹاک کی برائی سے، ویڈیو کی برائی سے، ناچ گانے کی برائی سے، غیبت چغلی کی برائی سے، ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور شیر خدا کی بہادری کے صدقے سب کو بہادر بنائے اور مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی مولا تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولیاء کے صدقے میں حفاظت فرمائے۔ مولا علی شیر خدا کے صدقے میں غوث الورا کے وسیلے سے مولا تعالی مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرمائے، سربلندی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔